السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میرا نام مدیح ہے۔ میری عمر اس وقت 27 سال ہے۔ جو میرے ساتھ ہوا میں اپنی داستان کس کو سناؤں؟ آئیے میں آپ کو اپنی داستان سناؤں گی کہ کیسے میں اپنے ہی ہاتھوں میں نے اپنی زندگی برباد کر لی۔ جب میری شادی ہوئی تھی تب میری عمر 20 سال تھی۔ میری ماں نے میری شادی ایک نابینا لڑکے سے کر دی جس کی بہت سی جائیداد تھی۔ میری ماں یہ سوچتی تھی کہ ساری جائیداد میری اپنی بیٹی کی ہو جائے گی، لیکن میں اپنے شوہر سے بالکل خوش نہیں تھی۔ جو حق بیوی کو چاہیے ہوتا ہے وہ مجھے اس سے نہیں مل رہا تھا۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے۔ میرے 2 بیٹے ہیں، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ اگر رشتہ داروں میں کہیں فنکشن ہوتا تو میں اکیلے ہی جاتی تھی، شوہر کا ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ اگر میں اس کو کہیں ساتھ لے کر جاتی تو سب رشتہ دار مجھے باتیں کرتے تھے۔ پھر میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میری خالہ کا بیٹا جو گاؤں میں رہتا تھا وہ یہاں شہر میں ہمارے پاس کام کے سلسلے میں آ گیا اور ہمارے گھر رہنے لگا، کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایک دن وہ اپنے کام سے آیا اور مجھے کہنے لگا، کھانا کھانے کے لیے کمرے میں سیدھا چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے کھانا لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کھانا کھایا اور مجھے کہنے لگا، مدیحہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، اسد بولو کیا بات کرنی ہے؟ مجھ سے کہنے لگا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے گندی گندی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پورے جسم کا جائزہ لے رہا ہو۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ وہ میری طرف دیکھے، میری ہر وہ خواہش پوری کرے جو میرا شوہر پوری نہیں کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میری بات مانو گی، پلیز انکار مت کرنا۔ اچانک سے مجھے باہر سے کسی کے آنے کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگا، مدیحہ آج رات 1 بجے میرے پاس لازمی آنا، میں بہت دنوں سے بہت بے چین پھر رہا ہوں۔ میں نے اس کی بات سمجھ گئی، کیونکہ میں تو شادی شدہ تھی اور میں بھی یہی چاہتی تھی۔ اس کی بات اچھے سے سمجھتی تھی۔ میں نے بھی ہنس کر جواب دے دیا کہ ہاں میں لازمی آؤں گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ جو میں چاہتی تھی وہ مجھے مل رہا تھا۔ بس پھر جیسے ہی سب گھر والے سو گئے میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں نے ساری رات ایک دوسرے سے پیار کیا۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے کپڑے اتار کر سائڈ پر رکھ دیے تھے اور ہم دونوں اتنے پیاسے تھے کہ ساری رات نہیں سوئے، اور میں صبح ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب یہ ہماری ہر رات کا معمول بن گیا تھا۔ میں رات کو روز آتی اور اپنی خواہش اپنے طریقے سے پوری کروا کر چلی جاتی۔ ایک رات ہم ایک دوسرے سے پیار کر رہے تھے تو میری نند نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا۔ گھر میں بہت ہنگامہ ہو گیا تھا۔ سب کو ہم دونوں کے بارے میں ساری اصلیت پتہ چل چکی تھی۔ میرے گھر سے نکال دیا گیا مجھے۔ میں اپنی امی کے گھر آ گئی اور وہ بھی اپنے گھر چلا گیا۔ میرے دونوں بیٹے مجھ سے چھین لیے گئے اور مجھے طلاق دے دی گئی، لیکن میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح میرے شوہر سے جان چھوٹ جائے۔ میں نے پھر اسد کو فون کیا کہ تم اپنے گھر والوں کو بھیجو اور مجھے یہاں سے آ کر لے جاؤ، میں تمہاری دلہن بننا چاہتی ہوں۔ لیکن میرے گھر والے نہیں مانے، کیونکہ میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اسد کی وجہ سے ہی مجھے طلاق ہوئی ہے اور ہمارے آپس میں غلط تعلقات تھے۔ اس وجہ سے میرے گھر والے اسد سے میری شادی کروانے کو راضی نہیں تھے اور پھر ہم دونوں نے بھاگ کر گھر سے شادی کر لی۔ بہرحال ہم دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی۔ اس نے ایک ماہ تو بہت اچھا میرا خیال رکھا۔ جب اس کا دل مجھ سے بھر گیا تو وہ مجھ سے دور رہنے لگا۔ آج میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ میرے اسد میں سے 2 بچے ہیں اور اسد مجھے اور بچوں کو چھوڑ کر باہر کسی ملک چلا گیا ہے اور مجھے خرچہ بھی نہیں بھیجتا، اور میں یہاں پر ذلیل ہو رہی ہوں۔ نہ میرے گھر والے مجھ سے پوچھتے ہیں اور نہ ہی رشتہ دار۔ ہر روز پل پل روتی ہوں اور ہر روز پل پل مرتی ہوں۔ یہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ جو کچھ کر لیا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔